سورة البقرہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور قالا کہا، الذین انہوں نے جو لا نہیں یعلمون جانتے، لو کیوں لا نہیں یکلم کلام کرتا نہ ہم سے اللہ اللہ رب العزت، او یا تأتی آتی نہ ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کا مثل ذالکا اس کی، قالا کہا الذین انہوں نے جو من سے قبلی پہلے ہم ان، مثل قولی بات ہم ان کی، تشابہت مشابہ ہوئے یعنی ایک جیسے ہوئے، قلوب دل ہم ان کے، قد تحقیق بینا واضح کیا ہم نے، الآیاتی نشانیوں کو، لی واسطی قوم ایسی قوم، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح اس سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح فرما دی ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الذین لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالی عز و جل کے رسول ہیں تو اللہ تعالی سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود ان کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالی عز و جل جس طرح فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اسی طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت یعنی سچائی معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسول سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ آگے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ یعنی ایک جیسے ہونے کی علامت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور یہ جو انکار کر رہے ہیں ان سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پہلے کفار بھی اپنے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضاقتہ میں مشابہت رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہٰذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کرنا اس آیت کی تعلیم دی گئی ہے، آیت میں تعلیم دی گئی ہے تاکہ اس کا ظاہر مسلمانوں کے باطن
کو متاثر نہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔